الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور ولا تزر وازرة وزر أخرى اور نہ بوجھ اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا بوجھ کسی دوسرے کا وَإِن تَدْعُ اور اگر پکارے تو مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا کسی بوجھ اپنے کی طرف کسی بوجھ اٹھانے والے کو لا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْئًا نہ بوجھ اٹھائے گا وہ آپ کے اس بوجھ میں سے کچھ بھی وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ اگرچہ وہ آپ کا بہت ہی قریبی کیوں نہ ہو إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ سوائے اس کے نہیں کہ ڈراتا ہے تو ان لوگوں کو یخشون جو ڈرتے ہیں انذار کرتا ہے تو ان لوگوں کو جو خوف کھاتے ہیں جو خشیت میں آتے ہیں ربہم رب اپنے سے بالغیب جو غیب میں ہے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرتے ہیں نماز کو من تزکا اور جو شخص پاکیزگی اختیار کرے فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ بس وائے اس کے نہیں کہ پاکیزگی اس کی اسی کے نفس کے لیے ہے وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اور اللہ ہی کی طرف پھرنا ہے لوٹ کر جانا ہے
وما يستوي الأعمى والبصير، اور نہیں برابر اندھا اور دیکھنے والا، ولا الظلمات ولا النور، اور نہیں برابر اندھیرے اور روشنی، ولا الظل ولا الحرور، اور نہ ہی سایہ اور تپش دھوپ حرارت آپس میں برابر ہو سکتی ہیں۔ وما يستوي الاحياء ولا الاموات، اور نہیں برابر زندہ اور نہ مردہ۔ ان اللہ بلا شمار اللہ یسمع، سنواتا ہے من یشاء، جس کو چاہتا ہے۔ وما انت بمسمع، اور نہیں تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سنانے والا، من فی القبور، اس شخص کو جو قبر میں پہنچ چکا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، آپ سب اس بات کو جانتے ہیں کہ پچھلے جمعہ پر قبر کے متعلق، یعنی مرنے والے کے حالات کے متعلق کچھ بات چیت کی گئی تھی۔ جو باتیں اللہ کی کتاب سے بالکل واضح ہوتی ہیں اور انہی کے مطابق وہ باتیں جو منسوب الی رسول اللہ ہیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتی ہوئی باتوں میں جو بات میرے تک پہنچی، میں نے حد المقدور کوشش کی کہ وہ آپ تک پہنچا دی جائے اس سلسلہ کے اندر۔ سو بہرحال مضمون چاہیے تھا، اپنے جو سبق تھا اس طرف چلا جاتا، لیکن ساتھیوں کے اصرار پر کہ ابھی اس پر مزید کچھ بات ہونا چاہیے، کہ ایک مسئلہ شروع ہوا ہے تو وہ مزید واضح ہو جائے۔ بہرحال اس سلسلہ میں آج کے سبق میں سورہ فاطر، یہ 35 نمبر سورت ہے، 22واں پارہ ہے، اس سے چند آیات کریمات آپ کے سامنے تلاوت کر کے ترجمہ کیا ہے۔ یہ آیات نمبر ہیں 18، 19، 20، 21 اور 22۔ مضمون کی تفہیم لینے کے لیے یہ باتیں جو عرض کر رہا ہوں پہلے سمجھیے، اور پھر اپنی بساط کے مطابق اپنے اپنے مقام پر جا کر کتاب اللہ کو کھولیے اور خود سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ توفیق دے۔ مسائل کی تفہیم کرنا حق ہے، تفہیم کرنے کے بعد اس کو ماننا یا نہ ماننا یہ سامع کی اپنی مرضی ہے۔ سنانے والے کا حق ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کو مد نظر رکھتے ہوئے حق بات پہنچا دے۔ سامع سن کر تسلیم کرے نہ کرے، بات کرنے والے پر منانا حق نہیں ہے، اور وہ حق جو اللہ رب کریم نے کسی کو نہ دیا ہو، اس حق کو لینا خواہ مخواہ اپنے ذمہ ڈالنا، یہ کتاب و سنت کے منافی ہے۔ کوئی رکھتا ہے تو 100 بار رکھے، لیکن میرے خیال میں یہ چیز میرے اوپر آتی نہیں۔ جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ایک وہ زندہ ہے جو نظر آتا ہے، جس کی سانس چل رہی ہے۔ ان زندوں میں وہ آدمی جو کفر کی موت مرے ہوئے ہیں، جو حق کے منکر ہیں،
ان منکرین حق کو حق بات پہنچانا یہ انبیاء علیہ السلام کی ذمہ داری تھی۔ جن تک بات پہنچی ان میں سے جس نے حق کو تسلیم کر لیا وہ اللہ کے فضل و کرم سے جی گیا، اور جس نے حق کو تسلیم کرنے سے انکار کیا وہ خواہ کتنی بڑی ہستی زمانے کی مانی ہوئی کیوں نہ ہوئی، لیکن بہرحال وہ حقیقت میں مردہ ہی شمار ہوتا تھا، وہ زندہ شمار نہیں کیا۔ وہ چلتے پھرتے مردے، اور ان چلتے پھرتے مردوں کو زندہ کرنے کے لیے اللہ رب کریم اپنے چنیدہ افراد کو جنہیں انبیاء علیہ السلام کہا جاتا تھا وہ دنیا میں تشریف لاتے، انہی کو زندہ کرتے رہے وہ۔ لیکن بدقسمتی ہماری کہ ہم نے آج تک اس بات کو تسلیم نہ کیا، بلکہ ہم انہی انہونی باتوں کی طرف چلتے رہے کہ یہ جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں وہی سنتے ہیں، انہی کو وہ سنواتے تھے، کہ مرے ہوئے تھے تو ان کو اٹھا دیتے تھے اور جگا دیتے تھے، اور اسی طرح کی کہانیاں چلتے چلتے انبیاء علیہ السلام سے آگے پھر ہمارے ان بزرگوں کے اندر داخل کر دی گئی کہ وہ مرا ہوا تھا، وہ لے کر جا رہے تھے فرشتے، وہ واپس تھیلا منگوا لیا، اور پھر پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں ہیں جو گھڑی جاتی ہیں۔ بات حق یہی ہے، اگر تسلیم کر لی جائے کہ اللہ کی کتاب جو کہتی ہے وہ صحیح ہے، اس کے مطابق آپ کو روایات میں سے کوئی روایت ملے تو اس کو اٹھا لیجئے، وہ پھول ہے چن لیجئے، انشاءاللہ مفید ہے۔ اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والا اس دن آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو آپ کا بوجھ اٹھا رہا ہے۔ یہ سورہ فاتر کی 18 نمبر آیت ہے، آپ گھر جائیے اس کو ضرور دیکھیے۔ ہاں اس کے علاوہ آپ مزید دیکھنا چاہتے ہو تو آپ بے شک اپنے پاس نوٹ کیجئے، پھر کسی وقت پوچھ لیجئے۔ قرآن کریم کے اندر سورہ الانعام ہے، اس کی 169 نمبر آیت آپ اس سلسلہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ بنی اسرائیل کی 15 نمبر آیت آپ دیکھ سکتے ہیں، اور سورہ العنکبوت کی 13 نمبر آیت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آیات آپ کو بالکل واضح کریں گی کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرا آپ کو نہیں ملے گا۔ ہمارے ہاں جو نظریات پہلے سے قائم ہیں، کسی بھی نظریے کے توڑ کے لیے یہ کتاب اللہ نہیں کہ آپ نظریہ قائم کریں کتاب اللہ اس کو توڑنا شروع کر دیں۔ حق یہ ہے کہ نظریات وہ اپنائے جائیں جو اللہ کی کتاب دیتی ہے۔ کوئی ایک اشارہ ملے، اس اشارے کو پکڑ کر آپ جہاں مرضی لے جائیے، وہ اشارہ جہاں تک چلے گا انشاءاللہ آپ کو راہ راست ہے۔ ہاں اشارہ ہی نہ ہو تو ہم اپنا ایک نظریہ گھڑیں اور پھر اسی کے پیچھے چلتے رہیں اور اس کے مطابق جو چاہیں ہم تلاش کرتے رہیں، یہ ہماری اپنی مرضی۔ بہرحال عرض یہ ہے، اللہ رب کریم نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا قل، آپ اعلان کیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اغیر اللہ ابغی ربا، کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی رب تلاش کروں؟ اغیر اللہ، کیا سوائے اللہ کے رب بھی کوئی میرا رب ہے جو میں تلاش کروں؟ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، اور وہ ہر چیز کا پرورش کنندہ ہے، پالنے والا ہے۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ، اور ہرگز ایسا نہیں ہوگا کہ کل نفس الا، نہیں کوئی کمائے گی جان مگر جو کمائے گی اسی کے اوپر ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا آپ کو وہاں ایسا نہیں ملے گا جو آپ کا بوجھ اٹھا لے۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، یاد رکھو
تم آج یہاں موجود ہو، تم سب کو اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَخْتَلِفُونَ، جو معاملات میں تم اختلاف کر رہے ہو وہ اللہ رب کریم تمہیں ہر چیز کو واضح کر دے گا۔ جس معاملے میں تمہارا آج اختلاف چل رہا ہے اور کچھ باتیں ہیں جو مبہم پڑی ہوئی ہیں، جو پردے میں ہیں، وہ اللہ رب کریم تمہارے ان اختلافات کو واضح کر دیں گے۔ یہ اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں، یعنی پردے جو ہیں وہ آج جو پردے تم نے پہنا لیے ہیں ان کو تم اٹھانا نہیں چاہتے، وہ پردے اللہ رب کریم اٹھانا۔ ہاں آج تم اٹھانا چاہو اور رہنمائی چاہو اللہ کی کتاب سے، اللہ کی کتاب آج بھی وہ پردے اٹھانے کو تیار ہے، لیکن اگر تمہارے دل کے اندر جو پردہ ہے اس کو تم اٹھانا چاہو۔ یہ سورہ الانعام کی آیت تھی اور بنی اسرائیل کی آیت ہے، من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ۔ ہدایت ہر اس شخص کے لیے جس نے ہدایت کو لینا پسند کیا۔ ہر شخص کے اپنے نفس کے لیے ہدایت ہے، یعنی میرے لیے ہدایت کا معاملہ میرے لیے میرا ہے، آپ کے لیے آپ کا ہے۔ آپ کے ہدایت میرے پاس نہیں اور میری ہدایت کا معاملہ آپ کے پاس نہیں۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، فرمایا ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جس نے بھی گمراہی کا رستہ اختیار کیا اس کی گمراہی کا وبال بھی اسی کے اوپر ہے، میری گمراہی کا وبال آپ پر نہیں۔ اور آپ کے اندر کوئی گمراہ والا معاملہ ہو گیا تو اس کا وبال میرے اوپر نہیں۔ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ ساتھ فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بوجھ اٹھانے والا تمہیں نہیں ملے گا جو تمہارے بوجھ کو اٹھا لیا کر کہ یہ بوجھ ہے تمہارا تو میں اٹھا لوں گا، ایسا نہیں۔ ہمارے ہاں یہ بات معروف ہے اور لوگ ان سٹیجوں سے بڑے تڑلے سے بیان کرتے ہیں کہ جب یہ وزن ہو رہا ہوگا تو ایک آدمی اس کے پاس نیکی کم، وہ جو نیکی کم ہے وہ پریشان حال ہے، وہ جائے گا پہلے اپنے خاندان میں سے، باپ کے پاس جائے گا، ماں کے پاس جائے گا، یاروں کے پاس جائے گا، برادری کے پاس جائے گا، ہر جگہ پر پہنچے گا کہ یار کوئی صورت پیدا کرو، ایک نیکی کم ہے، کہیں سے نہیں ملے گی۔ پریشان اسی طرح جا رہا ہے، رستے میں ایک آدمی ملتا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ کیوں پریشان ہو، کدھر جاتے ہو؟ کہتا ہے یار پریشانی تو یہ ہے کہ اعمال تو کافی کیے تھے لیکن ایک نیکی کم پڑ گئی۔ وہ کہتے ہیں یار پریشانی والی بات ایسی کوئی نہیں، میرے نامہ اعمال میں سارے گناہ ہی گناہ ہیں، ایک نیکی ہے، وہ تم لے جاؤ اور جا کر اپنا کام کر لو، چلو۔ وہ نیکی لی، واپس آ گیا، اللہ میں نیکی پوری کر لایا ہوں۔ اللہ جانتا ہے سب کچھ لیکن پھر پوچھتا ہے کہ واہ بڑی بات ہے، اچھا یہ نیکی اس زمانے میں جو کوئی کسی کو نہیں دے سکتا تجھے کس نے دے دی؟ بلاؤ اس کو۔ اللہ بڑا رحیم ہے، وہ دونوں کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں اور میں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ خدا کے بندو جس کے متعلق رب کریم کی تعلیم بار بار یہ ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اللہ کی کتاب یہ تعلیم کرے اس کے متعلق۔ یہ کیوں کیا؟ یہ صرف وہ دھوکہ دینے کے لیے کہ وہاں پر بھی کچھ معاملات اوپر نیچے ہو جائیں گے، فکر والی بات کوئی نہیں۔ ایک ذرا سی وہ پچر کہتے ہیں ہمارے پنجاب میں، پچر لگا دی اس میں کہ اب وہ جو پچر لگی ہے وہ کسی طرف تمہیں لے گئی ہے۔ یہی وہ پچر ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو لائن میں ایک ذرا وہ کانٹا تبدیل کرنے کے لیے ہوتی ہے، وہ ایسا کانٹا بدلتا ہے کہ پٹری دوسری لائن پر گاڑی مڑتے دیر ہی نہیں لگتی، ایک ذرا سی پچر ہے۔ یہ وہ پچرے ہیں جو ان علماء نے لگا دی اور قوم ان پچروں میں لگ گئی اور واہ واہ کرتی ہے، لوگ بھرتے ہیں، کمرے بھر جاتے ہیں، لوگ ہنس ہنس کر اٹھتے ہیں کہ واہ کیا بات ہے۔ کوئی بات ایسی نہیں ہے۔
فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا۔ یاد رکھو کسی قوم کو بھی اللہ رب کریم نے عذاب کی طرف نہیں دھکیلا مگر پہلے ان کی طرف رسول کو بھیجا ہے، جس رسول نے ان کو پیغام دیا تھا کہ یہ زمانے کے اندر جب تک سانس چل رہی ہے اس وقت تک سیدھے راستے پر آ جاؤ اگر کامیابی چاہتے ہو۔ لیکن اللہ رب کریم اس زندگی میں زندہ کرنے کے لیے انبیاء بھیجتے رہے، ہم نے ان مردوں کو زندہ کرنے کے لیے انبیاء بھیجا۔ اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، دین ہمیں کیا کر رہے ہیں۔ تیسری آیت مبارکہ جو سورہ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، یہ آیت مبارکہ ہم پہلے سن چکے ہیں اپنے خطبات کے اندر۔ آپ کو یاد ہوگی یہ بات کہ یہ جو بوجھ اٹھانے والے ہیں کوئی بوجھ ایسا نہیں ہوگا، وہ اپنے بوجھ کے اوپر مزید بوجھ لاد رہے ہیں۔ جو اس طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں وہ وہاں پر جب پہنچیں گے، آج زمانے میں وہ اپنے جیبیں بھرتے ہیں، کل قیامت کے دن بوجھ کے اوپر بوجھ لدے ہوں گے کہ یہ زمانے میں لوگوں کو گمراہ کرتے رہے، تم اس طرح کی باتیں کرتے رہے۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، ان کے بوجھ بھی ان کے اوپر لاتے جائیں گے کہ یہ وہ ہیں جو تمہارے پیچھے چلتے رہے اور تم ان کے آگے آگے تھے زمانے کے اندر، آج اس بوجھ کے اندر تم سارے کے اندر شامل ہو۔ اور یہ فرمایا والا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو کچھ تم افطرا کر رہے ہو، جو کچھ تم گھڑ گھڑ کر لوگوں کو پیش کر رہے ہو، کل قیامت کے دن اس کے متعلق تم سے سوال ہو جائے گا۔ حضرت جی، پیر جی، مولانا صاحب، زمانہ نکل جائے گا، نکل رہا ہے ایک ایک کر کے، اور تم قابو آ جاؤ گے اس سلسلے میں کہ تم کس طرح کی باتیں لوگوں میں پہنچاتے رہے۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، یہ کتب روایات کی طرف میں بار بار آپ کو لے کے اس لیے جا رہا ہوں، میں قرآن کے اندر رہوں کفایت کرتا ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث کا منکر ہے، تو میں اس لیے آپ کے سامنے باتیں وہ بھی پیش کروں اور بتاؤں کہ لوگوں کس طرح تمہارے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ باز آ جاؤ، بچ جاؤ اگر چاہتے ہو اپنی آخرت سنوارنا۔ باتیں کڑوی ہیں مجھے پتا ہے، اور یہ کڑوی کسیلی سننے کو تیاری کسی کی نہیں، کان پسند نہیں کرتے، دل نہیں مانتے، ہاں مانتے ہیں جب سوچتے ہیں، لیکن پھر معاشرہ مجبور کر دیتا ہے۔ یہ پہلے بھی معاشرہ مجبور کرتا رہا، یہ آپ اور آج کے ہاں ہی نہیں، پہلے بھی لوگ تھے، معاشرہ مجبور کر لیتا ہے اور لوگ مجبور ہو جاتے ہیں۔ سنیے، میں ایک دو باتیں اس سلسلے میں مزید عرض کرنے لگا ہوں حدیث سے۔ ہمارے ہاں ایک بات بڑی معروف ہے، لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان المیت لیعذب ببقاء اہلہ علیہ، جب کوئی بندہ مر جاتا ہے تو اس کے اوپر جب نوحہ کیا جاتا ہے، بکا یعنی آوازیں نکالی جاتی ہیں، تو اس وجہ سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے۔ اس بات کو اٹھایا اور آج علماء نے اس کو دلیل بنایا کہ عذاب ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے، اس میں قبر کے اندر عذاب کا کوئی تصور نہیں کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ یہ بات تو سمجھ لیجئے کہ اس حدیث سے یہ سبق کہیں نہیں ملتا کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ اگر اس وجہ سے میت کو عذاب ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، پچھلوں کا عمل تو بہرحال پھر پہنچا۔ یہ بات بھی یعنی سوال ہے نا، ذہن سے سوال پر سوال آتے رہیں گے کہ اچھا چلو اور کچھ نہیں تو مطلب اگر عذاب کسی کی وجہ سے ہو جاتا ہے تو پھر ثواب کیوں نہیں ہوتا؟ سوال یہ بھی بڑا زبردست ہے اور کوئی حق اس میں نہیں۔ پھر بندہ پریشان کہ یہ بات کیا ہے۔ ہاں، کتب روایات میں یہ بات عام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ بات روایات میں عام ملتی ہے، لیکن ادھوری ایک جملہ ہے، ایک پوری حدیث ہے بخاری کے اندر۔ اللہ توفیق دے کہ وہ یہ جملہ کر کے سنتے ہیں اور سناتے ہیں ہمیں سارے۔ شاید یہ بات آپ نے کبھی سنی نہ ہو جو میں عرض کرنے لگا ہوں۔ یہ بات بیان ہو رہی تھی
کہ ایک آدمی چلا گیا جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس، اور انہیں کہتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ بات کہتے ہیں کہ میت کے اوپر عذاب ہوتا ہے اس وجہ سے کہ لوگ پیچھے جو ہے وہ روتے ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے تازر و وازرۃ وزر اخری، بوجھ اٹھانے والا کوئی نہیں ملنا تو بوجھ پڑے گا کیوں آخر؟ یہ سوال آیا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں 1288 نمبر، یہ آج بھی روایت موجود ہے صحیح بخاری کے اندر، وہ کہتی ہیں کہ رحم اللہ عمر، اللہ عمر پر رحم کرے، اللہ عمر پر رحم کرے کہ یہ عمر کیسی بات کر رہا ہے۔ روایات آپ جب بھی یہ سنیں گے کسی سے پوچھ لیجئے، کتب روایات کو دیکھیے، یہ حضرت عمر سے یہ روایت ہے جو ساری کتابوں میں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ عمر پر رحم کرے، فرمایا واللہ ما حدثا، واللہ ما حدثا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ ایسے نہیں ہے، واللہ ما حدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا ان اللہ لیزید الکافر عذابا ببکاء اہلہ علیہ، کہ لوگوں یہ جو کافر مر جاتے ہیں ان کے پیچھے جو عذاب دے، مطلب جو رونے چیخنے والے ہیں، یہ جو اس پر چیخ رہے ہیں وہ پہلے ہی معذب ہے، مزید اس کے اوپر عذاب ڈال رہے ہیں۔ گویا یہ تو تمہاری تفہیم کے لیے بات تھی کہ تم یہ کفار والا کام کرتے ہو کہ ان کے پیچھے وہ روتے ہوئے، وہ چھوڑے روتے ہوئے اس کو، اس لیے کہ وہ تو پہلے ہی کافر ہے، یعنی تمہارا یہ حق نہیں ہے، تم مومن ہو تو اپنے مومن کے لیے، ہاں اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی آنکھیں برس رہی تھی، اپنے بیٹے کو اٹھایا ہوا تھا اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے، پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رو رہے ہیں، آپ کی حالت ہے؟ فرمایا میرے اندر بھی دل دھڑکتا ہے، پتھر نہیں ہے، آنکھ کا رو جانا الگ چیز ہے، جب اپنا کوئی ساتھی جاتا ہے آنکھ برس جاتی ہے، لیکن زبان سے ایسے الفاظ نکالنا، واہ ویلا کرنا، بال کھونا، آپے سے باہر ہونا، اس سے منع کیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ بات اس انداز سے جب بیان ہوئی، سیدہ عائشہ صدیقہ کیا فرماتی ہیں؟ فرماتی ہیں کہ واللہ ما حدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ لیزید الکافر عذابا ببکاء اہلہ علیہ، جب کسی کافر کے اوپر اس کے پچھلے نوحہ کرتے ہیں، روتے ہیں اور چیختے ہیں تو اس کو مزید عذاب مطلب دیا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ تو پہلے ہی کافر مرا ہے۔ تو اس سے یہ کہاں سے مطلب نکلا کہ بھئی اس میں کوئی سلسلہ ایسا چلا دیا جس کو ہم نے چلا دیا ہے؟ یہاں یہ حدیث ابھی ختم نہیں ہوئی۔ جب یہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے کیا ہے؟ فقالت، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آپ کہتی ہیں فقالت، پہلے تھا قالا، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ ہے، فقالت، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کیا کہتی ہیں؟ حسبکم القرآن، تمہارے لیے قرآن کافی نہیں تھا، قرآن تمہارے لیے کافی نہیں تھا، اور آگے آیت پڑھی وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ۔ یہ بات پوری کی پوری جو بیان کی گئی، اس میں سے ایک پہلے جملے کو اٹھا کر لوگوں نے بیان کیا، لوگوں تک پہنچا، اور اس سے آگے سوال پر سوال بڑھتے بڑھتے کہیں سے کہیں چلے گئے۔ تو ہم ان باتوں کی طرف کیوں توجہ نہیں کرتے؟ میرے بھائی، قرآن کی ایک آیت واضح کر رہی ہے، ایک نہیں پھر بار بار اس کے مطابق آپ کو آیات مل رہی ہے،
لیکن پھر ہم اسی بات کی طرف جائیں کہ نہیں جی وہ وہاں، ہاں یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، پھر ایک بار میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کر دوں، یاد رکھیے اللہ کی کتاب کفایت کرتی ہے، لیکن اس کی وضاحت میں اگر جانا ہو تو وضاحت کے لیے کوئی اشارہ ہو تو اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ جو باتیں معروف ہیں، میں پھر کہتا ہوں یہ وہ پھول ہیں، اگر اس باغ میں گھسیں تو پھر پھول چنتے ہوئے خیال کریں کہ کہیں وہ پھول نہ اپنے ہاتھ میں لے لیں جو اللہ کی کتاب کے خلاف آپ کے، جس کی خوشبو سونگھتے ہوئے آپ کسی اور منزل کی طرف روانہ ہو جائیں۔ اس لیے پھر میں عرض کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اللہ کی کتاب کی طرف آئیے، یہ اللہ کی کتاب آپ کو رہنمائی کرتی ہے، اس رہنمائی کو لے کر پھر اس کے مطابق جہاں سے رہنمائی ملے رہے، جہاں یہ ساری باتیں ہیں وہاں یہ بات بھی کبھی دیکھ لیجیے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو کوئی بات تمہارے پاس پہنچی ہے جو تمہارے اندر سکون پیدا کرتی ہے، اچھی بات ہے، دل لگی بات ہے، وہ خوبصورت انداز سے پہنچی ہوئی بات، میں بری بات کا قائل ہی نہیں، اچھی بات ہے تو میری ہے، لے لو۔ بری بات ہے اور بری کون سی ہوگی؟ ظاہر ہے جو کتاب اللہ کے خلاف ہوگی وہ اچھی ہوگی کہاں سے؟ لیکن ہم تلاش ان باتوں کو کرتے ہیں، تو پھر میرا قصور کیا ہے؟ میرے بھائی، یہ دنیا کی زندگی ہماری جو ہم گزار رہے ہیں یہ آخرت کی کھیتی ہے، اس میں وہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ مقرر کیے ہوئے اللہ کے فرشتے ایک ایک کام کو، ایک ایک حرکت کو منضبط کرتے چلے جا رہے ہیں، لکھی ہوئی ہمارے سامنے وہ پیش ہوگی۔ اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج اپنی اس کتاب کو پڑھ لے، تیرے حساب کے لیے کفایت کرتی ہے تیری اپنی جان، کہیں ادھر ادھر۔ لیکن ہم نے ایک نیا حساب کتاب مقرر کیا، لوگوں پوری قوم کو اس طرف لگا دیا کہ ابھی ایک موقع ہے جس میں آپ کا حساب ہوگا، وہ حساب ہوگا، یہ ہے جو لکھا جا رہا ہے۔ آپ سودا سلف خریدتے ہیں کسی دکاندار سے مستقل، وہ جاتا ہے، آپ لے کر سودا آ جاتے ہیں، وہ کاپی پر لکھ دیتا ہے، پھر آتا ہے حساب کا وقت ہے، جب حساب کا وقت ہوتا ہے تو پھر سوال نہیں ہوتے، پھر کاپی کتاب سامنے ہوتی ہے، وہ حساب کا وقت ہے، سوال جواب کچھ نہیں ہے، یہ ہے تیرا چٹھا، پڑھ لے اپنی کتاب کو، یہ ہے تیرا چٹھا۔ فرمایا اليوم نختم علی افواہہم، منہ کو بند کر دیا جائے گا، منہ پر مہر لگا دی جائے گی، سی دیا جائے گا منہ کو، تم سوال کرواتے ہو، کیسی بات ہے، کس طرف لگا دیا ہے؟ قرآن کہتا ہے تیرے منہ کو سی دیا جائے گا اور تیرے ہاتھ پاؤں جواب دے دیں گے کہ تو کیا کرتا رہا ہے۔ گویا وہ فلم چل جائے گی کہ یہ حضرت صاحب تم کبھی کہاں کہاں خطاب کیا کرتے تھے، کیا کیا باتیں کیا کرتے تھے، یہ عمل ہے تمہارا، یہ کردار ہے تمہارا۔ چھپتے تھے ساری زندگی لوگوں سے، چھپے رہے، اور آپ نے یہ داڑھی اور سر پر ٹوپی اور اس شلوار کو ٹخنوں کے اوپر رکھ کر تم نے اپنا بڑا مقام رکھا لوگوں کے اندر۔ آج یہ ہے وہ کچا چھٹا تمہارا، پڑھ لو اپنی کتاب کو۔ میرے بھائیوں یہ باتیں ایسے، پھر آگے قرآن پڑھیے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا، اگر تو بلائے کسی بوجھ اٹھانے والے کو کہ آ میرا بوجھ اٹھا لے، اپنے بوجھ کی طرف تو کسی کو بلائے، لَا يَحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ، وہ تیرا ذرا برابر بھی بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، تمہارا وہ کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہوا۔ اور یہ باتیں بھی جہاں یہ سنتے ہیں وہ باتیں بھی آپ نے سنی ہوئی ہیں، لیکن بس وہ ہے کہ جب سنتے ہیں تو کان بند ہے،
جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے، اپنے چچا سے، اپنی پھوپھی سے پوچھ رہے، کہہ رہے ہیں، آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بیٹی فاطمہ، چچا عباس، پھوپھی صفیہ، کل قیامت کے دن میں محمد تمہارے کام نہیں ہوں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لا یحمل منہ شیء ولو کان ذا قربا، اور تمہارا قریبی بھی کوئی ہوا تو تمہارا بوجھ نہیں اٹھا پائے گا۔ آج زمانے میں وقت ہے، جب تک ہوش حواس قائم ہے، یہ زندگی جب تک تمہارے پاس ہے، اس وقت تک سنبھل جائیے، یاد رکھیے کہ آج جتنی عمر تک آپ پہنچ گئے ہیں، کسی بات کی تفہیم ہوئی ہے، پچھلے پہ ربڑ پھروا سکتے ہیں۔ تفہیم ہو گئی، سمجھ آ گئی، آئندہ وہ جو کل تک کیا ہے آج سے اپنے، کتنی آسان بات تھی۔ ہمیں تو اس بات پر لگا دیا گیا کہ یہ رمضان کے آخری دن آتے ہیں، ان دنوں میں آپ کیا کیا کرنے کے لیے، یہ نماز آپ پڑھتے ہیں کہ نمازیں رہ گئی ہیں وہ قضا عمری دے لو، یہ فلاں کر لو، کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ آج تفہیم ہو گئی ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے اس تفہیم کے مطابق اٹھیے اور اللہ سے معافی طلب کر لیجیے، اللہ سے معافی طلب کیجیے کہ اللہ یہ جو میں کر چکا ہوں آئندہ اس کے قریب نہیں جاؤں گا، اور پھر زندگی گزرنے پر آپ کو لمحہ ایک ملے یا سالوں مل جائے، وہ کام دوبارہ نہ ہو۔ لمحہ ایک ملے یا سالوں آزمائش کے دن ابھی باقی ہوں، لیکن پھر وہ کام دوبارہ نہ ہو، یہ اصل چیز ہے۔ فرمایا انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، سوائے اس کے نہیں کہ تو ڈرانے والا ہے ان کو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو غیب میں بیٹھا ہے اس سے، وہ جو ڈرتے ہیں اس سے غیب میں، دیکھ دیکھ کر نہیں، غیب میں ڈرتے ہیں۔ اقاموا الصلاۃ، نماز کا قیام ان کے اندر ہے، گویا برائیوں اور بے حیائیوں سے وہ رک گئے ہیں۔ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، جس نے بھی پاکیزگی اختیار کی، اپنے نفس کو جس نے پاک کر لیا، فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، اس نے پاکیزگی اپنے نفس کی اختیار کی۔ فرمایا وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، یاد رکھو کہ تم سب کا اللہ کی طرف لوٹنا اور پھرنا ہے۔ آگے چند مثالیں دی ہیں اس کی اللہ رب العالمین کہ ذرا آپ زمانے میں نظر کر لیجئے۔ فرمایا کہ وما یستوی الاعمی والبصیر، اندھا اور دیکھنے والا برابر ہوتے ہیں، اندھا اور دیکھنے والا، گویا اللہ کی کتاب کو، اللہ کی ان باتوں کو دیکھ کر جو بندہ دیکھنا شروع کر دے، وہ اور جو ان سے صرف نظر کر لے، دونوں برابر۔ یہ بتایا گیا تھا کہ جیسے بینا اور نابینا برابر نہیں ہے، ایسے ہی علم حاصل کرنے والا اور جاہل برابر نہیں ہے، سیکھنے والا اور نہ سیکھنے والا برابر نہیں ہے، سمجھنے والا اور نہ سمجھنے والا برابر نہیں ہے۔ فرمایا وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور، اندھیرے اور روشنی برابر نہیں ہیں۔ جہاں یہ اندھیروں میں پڑے ہیں تو جو روشنی کی طرف آ گئے ہیں، یہ دونوں آپس میں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ فرمایا یہ بات یاد رکھیے، ولا الظل ولا الحرور، چھاؤں یہ سایہ اور یہ تپش دھوپ حرارت، یہ دونوں برابر ہیں۔ یہاں بیٹھے ہیں، کبھی ذرا وہ آدھا گھنٹہ وہاں دھوپ میں بیٹھ کے دیکھیں کہ کیا برابری ہے۔ سردیوں میں آپ یہاں باہر بیٹھتے تھے، ابھی ادھر بیٹھتے تھے تو صورتحال پر، یعنی یہ برابر نہیں ہے، دونوں الگ ہیں اپنے اپنے ساتھ۔ فرمایا وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، جیسے یہ سارے برابر نہیں ویسے ہی زندہ اور مردہ برابر نہیں۔ ابھی کوئی بات باقی رہ گئی ہے جی کہ یہ دوبارہ میت کو سنا لیتے ہیں آپ، وہ بات رہ گئی کیا؟ فرمایا مردہ اور زندہ برابر نہیں، ہم نے برابر کر دیا۔ یہاں بھی میں ایک دو باتیں اور عرض کر دوں
کتب روایات سے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کا معاملہ ہوا، بدر کے معاملے میں بہت سے لوگ کفار کے مارے گئے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنویں میں پھینکا ان کو، پھر اس کنویں کے پاس جا کر یہ ارشاد فرمایا کہ بتاؤ جو میں تمہیں کہا کرتا تھا اس جگہ پر پہنچے ہو یا نہیں ابھی؟ اب اس روایت کو لے کر پھر لوگوں نے بڑے بڑے سوال اٹھائے ہیں، اور جن لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ ملا بیان کر رہا ہے یہاں، ہم سوال کرنا چاہتے ہیں، سوال یہی علماء بتاتے ہیں کہ جاؤ ذرا پوچھو۔ اس پر ایک نہیں بہت ساری بحث ہو چکی ہے۔ اکثریت اس طرف آئی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس وقت صرف ان لوگوں کو سنایا تھا، وقت بھی وہی تھا، لوگ بھی وہی تھے، نہ عام مردے تھے، نہ عام حالات تھے، اور نہ عام لوگ تھے جو سنا رہے تھے۔ اس لیے انہوں نے اس بات کو اس طرف تبدیل کر دیا، انہوں نے کہا کہ یہ معجزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ اس خاص وقت کے لیے تھا، عام حالات کے لیے بھی نہیں تھا۔ لیکن صرف اتنا ہی نہیں، اس بات کو لے کر بھی آج کی بات نہیں کر رہا، کتب روایات بتاتی ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں شامل تھے جو اس وقت اپنے زمانے میں بھی اس بات سے منکر تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنایا نہیں تھا، تم کو سنایا تھا کہ یار ان سے پوچھو کہ جو میں کہا کرتا تھا یہ اس جہنم میں واصل ہوئے ہو کہ نہیں ابھی؟ اور آج بھی تم بات کرتے ہو، جب ایسے حالات آتے ہیں تو تم بات کہا کر، سننے والا نہیں سن رہا ہوتا، تم پوچھتے ہو کہ ہون دس ذرا کی بنیا تیرے نام۔ یہ جب تم کہتے ہو نا اپنی زبان میں ہون دس کی بنیا تیرے نام ہے، وہ دس یعنی وہ بتاتا کچھ نہیں۔ یہ فرمایا تھا یہ بولتے نہیں ہیں، میں سنا رہا ہوں، مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سن رہے تھے، مطلب یہ تھا تمہیں بتایا جا رہا تھا کہ یہودیوں سن لو اس بات کو کہ تمہارے یہ جو جانے والے ہیں ان سے پوچھو۔ یہی وہ بات تھی جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے زمانے میں اس ایک بت کے اوپر کلاڑا رکھا تھا، پوچھ لو اس انسان جن سے کون اگر یہ بولتے، تم نے اسی کو بلانا شروع کر دیا ہے، تو سمجھ لو اس بات کو کہ یہ وہ سنتے اور بولتے نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کر کے گویا لوگوں کو بتایا تھا کہ آج ان سے پوچھو کہاں جہنم واصل ہو چکے ہو، اور تم بھی آج بھی یہ سمجھتے ہو۔ فرعون نے کس کو آ کر بتایا میں جہنم میں ہوں؟ آپ میں سے کون ہے جو سمجھتا ہے وہ جنت میں ہے؟ کس کو خواب میں ملا آ کے فرعون اس نے کہا میں جہنم میں پڑا ہوں؟ ابو لہب کس کو ملا آ کے جس نے کہا میں جہنم میں جل رہا ہوں؟ لیکن آج کیوں مانتے ہو اس کو؟ آخر سوچنے کی بات ہے۔ یعنی یہ عام فہم باتیں تھیں، لیکن ہمارے ان علماء اکرام نے اپنی اس گدی کو چمکانے کے لیے، اپنی جیب کو ہرا کرنے کے لیے، اپنی اس ایندھن کو بجھانے کے لیے واللہ العظیم وہ باتیں گھڑی ہیں، قوم کو گمراہ کیا ہے، اور قوم آج راہ راست سے اتنا بھٹک چکی ہے کہ سیدھے راستے پر کوئی بات کرے تو یہ وہ توتی ہے جو ٹیں ٹیں کرتا، ایک گیا دوسرا گیا تیسرا بھی چلا جائے گا، لیکن کسی کے کان تک آواز ٹیں ٹیں کے سوا کچھ نہیں پہنچا۔ وہ جو روایات سارے پڑھتے ہیں، کیا ان کے یہ جو علماء بنتے ہیں انہوں نے یہ روایتیں نہیں پڑھی ہوئی؟ اللہ پڑھی ہوئی ہے، لیکن 100 روایتیں وہ نکال کر وہ دے دیں گے، ایک یہ پیچھے چھپا کر رکھیں گے۔ علماء یہود کیا کرتے تھے؟ وہ یہی کرتے تھے کہ لوگوں کو ان کی مرضی کا پیغام پہنچاتے تھے، جتنا چاہتا تھا نکال کر دے دیتے کہ یہ لیا ہے، یہ لیا ہے، یہ ہمارے نبی بتا گئے تھے، اتنا جتنا اپنی مرضی ہے، باقی چھپا کر رکھتے تھے۔ آج وہی کام ہم نے کیا، وہ جہنمی اور ہم پکے جنتی۔
اللہ کو کوئی بیر ہے ان کے ساتھ؟ یہودیوں کا خدا کوئی اور ہے، نصارہ کا الہ کوئی اور ہے؟ اگر سوچنے کی بات ہے، اللہ ان کا بھی وہی جو ہمارا ہے، اسی نے ان کو پیدا کیا جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی ان کا خالق ہے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ان کا رازق ہے، وہی ہمارا رازق ہے۔ اعمال اور کردار میں وہ گندے ہوئے، نتیجہ انہوں نے گندا پایا۔ آج ہمارے اعمال اور کردار گندے ہیں، ہم پھر نہائے دھوئے پاک۔ تو یہ ہماری بات نہیں، آپ یہود سے ہی پوچھ لیجئے۔ یہود کہا کرتے تھے کہ نصارہ کا کوئی دین مذہب نہیں ہے، نصارہ کہا کرتے تھے ان یہود کا کوئی دین مذہب نہیں ہے، یہ دین سے دور ہو چکے ہیں۔ لیکن اسلام آیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا خالص پیغام جب لوگوں کو پہنچایا، یہ دونوں متحد ہو گئے۔ انہوں نے کہا کونوا ہودن او نصارا تہتدوا، ہدایت چاہتے ہو نا، یہودی ہو جاؤ تم ہو یا عیسائی ہو جاؤ، ہدایت پا لو گے۔ کل تک یہ کیا کہا کرتے تھے؟ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء۔ کل تک ایک دوسرے پر فتوے تھے، لیکن آج تیسرا جب سامنے آیا حق لے کر، یہ دونوں ملے اور مل کر انہوں نے کہا کہ یہودی ہو گئے تو بھی ہدایت یافتہ، عیسائی ہو گئے تو بھی ہدایت یافتہ، لیکن محمد کی بات پانی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو دین نکل گئے۔ تو میرے بھائی، آج یہ محمد کا پیغام ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو دے کر آپ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کا پیغام۔ اگر یہ کتاب پڑھ کر آپ سمجھتے ہیں کہ گمراہ ہوتے ہیں، تو میرے بھائی یہ گمراہی سینے پر لگا کر چلے جائیں۔ یہ وہ کلنک ہے، اس ٹیکے کو لگا کر ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرنا تو حق کا راستہ ہے۔ کون ہے جو مرے گا نہیں؟ کون ہے جس کو اس سے مفر ہے؟ کون ہے جو یہ کہے کہ میں نہیں مروں گا، میں جیوں گا؟ مر جائیں گے، مر جائیں گے تو حق پر مر جائیے، وقت سے پہلے موت نہیں آئے گی۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا پیغام ہے۔ اللہ آپ کو مرنے نہیں دے گا، بے فکر ہو جائیے۔ وقت سے پہلے حالات زمانہ سارا کچھ کر لے، لیکن اللہ نے اگر انبیاء کے خلاف سازشیں ہوئی تو ان کو بچایا، کام بھی آئے۔ اگر وقت آپ کا کام آنے کا ہے تو اللہ کا فضل سمجھنا، اور اگر اللہ نے بچانا ہے تو زمانہ آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ اور ہمارے ہاں تو یہ بات معروف ہے، لوگ کہتے ہیں کہ مارنے والے سے وہ بچانے والا، اور بچانے والے سے کہ لوگ سارے دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے سارے سیکورٹی والے الرٹ کھڑے ہیں، لیکن جب بلانے والے نے بلا دیا کوئی نہیں بچا سکا۔ ایک نہیں، بیسیوں نہیں، سینکڑوں لوگ ایسے آپ کی نظر میں ہیں کہ بچانے والے ہر طرف سے امٹ آئے، لیکن وقت نکال کے لے گیا، اور ہر طرف سے لوگوں نے آگ کے الاؤ جلا دیے کہ اس کو زندہ نہیں رہنے دینا۔ رب کریم نے جس کو بچانا ہے اس کے لیے بردن و سلامہ کا پیغام خود دے دیتا ہے، لیکن ہم اس کو سمجھیں یا نہ سمجھیں یہ ہماری اپنی مرضی ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. میرے محترم بھائیوں بزرگوں، آج کے سبق کا جو لب لباب ہے وہ سن لیجئے، سمجھ لیجئے اور ذہن میں بٹھا لیجئے. اس پر کوئی سوال مزید اٹھے تو اٹھا لیجئے 100 بار، لیکن ایک ہی بات کو بار بار دہرائے جانا کوئی مقصد نہیں ہے. معاشرہ تسلیم نہیں کرتا، نہ کرے. آپ کے اوپر یہ ذمہ داری کسی کے منوانے کی نہیں ہے. میں پھر عرض کرتا ہوں، یہ آپ پر ذمہ داری کسی کے منوانے کی اللہ نے نہیں کی. ہاں، آپ اپنی تفہیم کی کوشش حد المقدور کرتے رہیے، اللہ توفیق دے، اور وہ حق ہے میرا بھی آپ. اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھو وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہے. ان اللہ یسمع من یشاء، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے، آپ لوگوں کو سنا رہے ہیں، آپ سناتے جائیے. اللہ جس کو چاہے گا اس تک آپ کی بات پہنچا دے گا. ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جس کو چاہے گا آپ کی بات سنوا لے گا. آپ اپنی بات کرتے رہیے، جس کو اللہ چاہے گا آپ کی بات. یعنی سن تو رہے ہیں سارے، کچھ سن رہے ہیں اس لیے کہ کوئی بات ملے اس پر کوئی نیا الزام لگایا جائے. کچھ کان لگائے ہیں بڑی توجہ کے ساتھ اس لیے کہ یار بات کی تفہیم ہونی چاہیے. کان دونوں نے لگائے ہیں. اللہ جس کو چاہے گا اس تک وہ بات پہنچا دے گا اور اس کے کان تک وہ بات پہنچ جائے گی. سنتا ہر کوئی ہے، سن کر بٹھاتے سارے نہیں ہیں. تو جس کو بٹھانا ہے اللہ کو منظور ہے، اللہ اس کے ہاں بٹھانا ہے. گویا یہ آپ کا کام نہیں ہے. فرمایا وما انت بمسمع من فی القبور، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں کہہ رہا. یہ کسی عالم کی بات نہیں، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں، کسی پیر جی کا فتویٰ دیا ہوا نہیں، کسی عالم کی گفتگو نہیں ہے، کسی مقرر کی شعلہ بیانی نہیں ہے. یہ اللہ کا پیغام ہے. اور اللہ فرماتے ہیں وما انت بمسمع من فی القبور، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو قبر میں چلا گیا ہے تو اس کو سنا نہیں سکتا. آپ سناتے رہیے، آپ کے علماء سناتے رہے. اللہ ان کا سنانا اور سننا قبول فرمائے. میں اللہ کی کتاب کا قاری ہوں، میں اللہ کی کتاب کو پڑھتا ہوں. وہ یہ پیغام دیتی ہے ما انت بمسمع من فی القبور، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان قبروں والوں کو سنا نہیں سکتے. جب اللہ یہ کہے میں اس کے خلاف کہوں، یا کوئی بڑا اس کے خلاف کہے تو میں اس کی مانوں، اللہ کی مانوں یا اس بڑے کی مانوں. تو مجھے بتائیے کہ بڑا ہے کون؟ میرے لیے تو اللہ بڑا ہے، جو میرا دنیا میں بھیجنے والا ہے، اس دنیا میں میری سانس چلانے والا ہے، میری سانس کو جب وقت آئے گا کھینچنے والا ہے. وہ بڑا ہے، میں تو اس کی مانوں گا. آپ جس کی چاہیے مانیے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں. ہاں، مزید تفہیم کے لیے یہ آیات جو آپ نے ابھی پڑھی ہے سورہ فاطر کی، اس کے علاوہ مزید آپ چاہیں سورہ نمل کی آیات 80 اور 81 کو دیکھ سکتے ہیں. پھر آپ سورہ الروم کی آیت نمبر 52 کو دیکھ سکتے ہیں. دونوں مقام پر اللہ رب کریم نے فرمایا انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. جب یہ دبر کر جائیں گے،
پھر جائیں گے تو ان پھرے ہوں کو تو اے پیغمبر نہیں سنا سکتا. ہاں جب تک یہ تیرے سے منہ موڑے ہوئے ہیں تو اپنا پیغام پہنچاتا رہے، ان تک تیرا پیغام پہنچتا رہے گا. ان میں سے جس کو پلٹنا ہے زندگی میں پلٹ آئے گا، جو نہیں پلٹے گا اللہ رب کریم اس کو پلٹا کر لے جائیں گے، اور پھر وہاں ساری بات مانے گا. وہ چیخے گا اور روئے گا، کہے گا ایک بار دنیا میں بھیج دے، میں وہ نیک جو چھوڑ آیا ہوں وہ کر لوں. یہ قرآن پیغام دیتا ہے یہی، میں وہی پیغام دوں گا جو اللہ کی کتاب دیتی ہے. دوسری ایک جگہ پر انّا کا ہے اور دوسری جگہ پر الف کے ساتھ فا لگا ہوا ہے. فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ. بالکل سیم الفاظ ہیں، ایک جگہ پر انّا کا ہے اور ایک جگہ پر فَإِنَّا کا ہے. میرے بھائی میں نہیں کہتا، اللہ کی کتاب کہتی ہے. اور یہ اللہ رب کریم نے فرمایا کہ یاد رکھیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قبروں میں پڑے ہوں کو نہیں سنا سکتے. ان انت الا نذیر، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام کیا ہے؟ آپ ان کو ڈراوا دے دیجئے کہ اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ. اللہ کا عذاب دنیا میں آتا ہے، اللہ کے عذاب میں تم مبتلا پڑے ہوئے ہو، لیکن تم اپنے آپ کو آج بھی معذب نہ سمجھو تو یہ تمہاری اپنی غلطی ہے. تم اللہ کی نعمتوں کو کھا کر اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے اسی طرح الگ الگ پاشا رہنا چاہتے ہو، اللہ کی کتاب سے دور رہنا چاہتے ہو، اعتصام بحبل اللہ نہیں چاہتے. بالکل نہ کرو. مجھے اس سے کوئی، میں بات پہنچا رہا ہوں اللہ کی کتاب کی. اگر اللہ توفیق دے تو اگر تسلیم کیا انشاءاللہ کامیابی، ورنہ اللہ کے پیغمبر کو بھی حکم کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان انت الا نذیر، تو نہیں مگر اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ڈرانے والا ہے. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبریاں دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. آپ ان کو خبر دے دیجئے کہ اگر اعمال اچھے کیے نتیجہ بہترین پاؤ گے، اعمال برے ہوئے نتیجہ برا ہوگا. یہ دونوں باتیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دی. میرا حق تھا جہاں تک ممکن تھا اس بات کو پہنچا دیا ہے کہ یہ زندگی عمل کی ہے. دارالعمل میں عمل کر لیجئے، کل قیامت کے دن حساب بھگتنا ہے اس عمل کا. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اپنے اعمال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك